بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ اوپر جو کلپ لگا ہوا ہے عذاب برزخ کے اوپر، یعنی کہ عذاب قبر کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے دلائل دیے۔ دیکھیے یہاں پر بھی وہ بات کوٹ کی انہوں نے کہ جب بات مکمل ہو جائے اور سمجھنے والے کے لیے غلطی کا شائبہ بھی نہ ہو، اور اگر اسم موجود نہیں ہے تو پھر بھی یہ بات درست ہوتی ہے۔ دیکھیے خروا لہو سجدا، وہ سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اب یہاں اللہ کا اسم تو نہ یوسف علیہ السلام کا اسم ہے، یہاں بات مکمل ہو گئی اور بات بھی عبادت کی ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف راجع ہوگی۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے یہ سجدہ اللہ کو ہوا، شکر گزاری کے طور پر وہ سجدے میں گرے اس نعمتوں کی وجہ سے جو ان پر کی۔ اب دیکھیے اس کے لیے پھر قرآن کی اور بھی آیتوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے، یعنی کہ فہم القرآن سے پیغمبر کیا عام آدمیوں پر بھی جو مومنین ہوتے ہیں ان کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، مشکلات آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت ان پر آتی ہے، اللہ کا فضل آتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کے۔ تو دیکھیے اس واقعے کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ پورا خاندان ایک آزمائش سے گزرا، اور بڑی زبردست آزمائش تھی سب کے لیے، خود یوسف علیہ السلام کے لیے، یعقوب علیہ السلام سب سے بڑی آزمائش میں تھے، اور پھر ان کے بھائیوں کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، ان کا پورا خاندان آزمائش سے دوچار ہوا۔ اور جب یہ 30-40 سال کے بعد ایک جگہ جمع ہوئے، اور پھر دیکھیے خشک سالی کا دور تھا، کھانے پینے کی بڑی زبردست تنگی تھی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ آج بھی اس معاشرے میں دیکھیے کہ جو لوگ اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی کو دیکھیے کہ وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی اسٹرگل کرتا ہے، اور جو کسی اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عام آدمیوں کی، یہ میں اس معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، وہ تو ہر مسلمان تھے، مومن تھے، پیغمبر تھے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ نیچے کے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور کیسے وقت اپنا گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھیے وہ تو خاندانی پیغمبر تھے، نسل در نسل پیغمبر تھے، اور جب وہ وہاں سب پہنچے اور اس مصائب سے، اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا، اور یوسف علیہ السلام ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور وہ خشک سالی کا دور تھا، اور بچھڑے ہوئے تھے اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، بہن بھائیوں سے، سب سے۔ تو جب وہاں پہنچے اور یہ ساری نعمتیں انہوں نے دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے، اور وہ سب کے سب شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گئے ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر کی۔ آپ دیکھیے کتنی زبردست نعمتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بعد ان کو۔ تو دیکھیے جب ان پر خوشحالی آئی تو وہ شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گرے، کیونکہ شکر گزاری اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے یہ جو مولوی صفت لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے خود نمائی کی، ریاکاری کی، اور اپنے آپ کو منوانے کی، تو ان کا کردار دیکھیے کہ وہ بات کہتے ہوئے کیسا شیطان ان کے آڑ آ جاتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ منہ سے کیا نکال رہے ہیں۔ جیسے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں وہ اس واقعے کو لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر سلام رائج نہیں تھا، اس لیے سب ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے۔ اب یہ بات نہ تو قرآن سے کہیں ثابت ہے، اور نہ کوئی ضعیف جھوٹی روایت بھی نہیں ہے کوئی اس کے لیے۔ یہ بالکل ظن کی پیروی کی ابن کثیر نے، نفس کی پوجا کی، اور اس نے یہ جھوٹ گھڑ دیا تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ پھر دیکھیے اسی صدی کا یہ ڈاکٹر اسرار احمد، شیطان نے اس کی کیسی مت مار دی کہ کیسے دلائل اور تقریریں کرنے والا، اور اس کے منہ سے کیا بات نکلی کہ اس کی ساری کی کرائی پر پانی پھر گیا۔ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ سجدہ حرام ہے، اس لیے کہ توحید تکمیل پر پہنچ چکی تھی، اس سے پہلے توحید تکمیل پر نہیں تھی، پچھلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا۔ اب دیکھیے اس نے دوسری تعویل پیش کی، کیونکہ مولوی تھا،
اس مولوی نے ابن کثیر نے کچھ اور تفسیر کی، اس نے کچھ اور کی، کہ پچھلی شریعتوں میں توحید تکمیل پر نہیں ہوئی تھی۔ اب بتائیے ہم قرآن کو کہاں لے کر جائیں گے، پیغمبروں کی دعوت ان کے اسوے کو کہاں لے کر جائیں گے؟ پہلے دن سے توحید بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور توحید کا ہی پیغمبروں نے درس دیا، اور توحید کی طرف ہی ہر پیغمبر نے، آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، وہ ان کی قوم توحید کے خلاف تو جا رہی تھی، جبھی تو ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا اور غرق کیا ان کو، اور پھر آگ میں داخل کر دیا گیا۔ تو دیکھیے کس طرح شیطان مت مارتا ہے، اس کی کرائی سب برباد ہو گئی ڈاکٹر اسرار احمد کی، اور اس کو ہوش نہیں کہ وہ کتنی باطل اور غلط بات کر کے گیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد۔ اور پھر دیکھیے یہ اتنی زبردست تحقیق جس کے سلسلے کے اندر یہ لٹریچر کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، اور دلائل سے کس طرح جھوٹی اور منکر روایتوں کی کلئی کھولی جا رہی ہے، اور حدیث صحیحہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی ہیں دلائل کے طور پر۔ یہ اتنی زبردست نعمت اللہ نے ہمیں دی، جس نے بھی اس کی ناشکری کی اس کا بیڑا غرق ہی ہوا۔ تو دیکھیے حنیف صاحب نے اپنے عقیدے کا بھی بیڑا غرق کیا، اور اس جماعت کا بھی پوری کا بیڑا غرق کر دیا، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت تھی، اللہ خوش ہو گیا۔ یعنی کہ ان دونوں مولویوں نے اپنی مرضی کی تفسیر کی، اور محمد حنیف نے اپنی مرضی کی تفسیر کی، اس نے اللہ کو خوشی کر دیا۔ یہ بات نہ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ابن کثیر نے کہا کہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، نہ یہ قرآن میں، نہ ضعیف موضوع روایت میں بھی نہیں یہ بات محمد حنیف نے جو کہی کہ اللہ خوش ہو گیا، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی حدیث کی جھوٹی اور منکر روایت میں بھی نہیں ہے یہ بات۔ تو دیکھیے کس طرح، کیونکہ جو تقلید کرنے والے اندھے مقلد ہوتے ہیں پھر وہ غور نہیں کرتے، وہ تقلید کے اندر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ان کی، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون بن جاتے ہیں وہ، کہ ان میں سے کسی کی جرت نہیں کہ تحقیق کریں کہ بھئی یہ بات جو کہی ہے کہیں لکھی ہوئی بھی ہے، لیکن آنکھیں بند کر کر پیچھے لگے ہوئے۔ اور پھر دیکھیے جس طرح اس نے، ڈاکٹر اسرار احمد نے بہتان باندھا اللہ کی کتاب اور اللہ پر بہتان باندھا، اسی طرح محمد حنیف نے بہتان باندھا اللہ کے اوپر کہ اللہ خوش ہو گیا تھا اس سجدے سے۔ اور پھر محمد حنیف نے بھی وہی بات لکھی کہ پچھلی شریعتوں کے اندر سلام رائج نہیں تھا، اس لیے لوگ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ ابن کثیر کی اتباع اور پیروی کی، جس طرح ایک جگہ اس نے، محمد حنیف نے مودودی کی اتباع اور پیروی کی، اور صحیح تفسیر، صحیح جو مومنانہ تفسیر تھی، ایمانداری کی تفسیر تھی، اس کو چھوڑ کر مشرکانہ تفسیر کا سہارا لیا، صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے۔ ریاکاری کے اندر یہی بیڑا غرق ہوتا ہے انسان کا، جو ریاکار ہوتا ہے اس کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ شیطان اس کے اوپر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے ایک چھوٹی سی بات خرابی کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے نتیجے میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب اس کے گلے پڑنے والی ہوتی ہیں۔ جیسے احمد بن حنبل نے صرف اتنی بات کہی کہ اس قبر میں روح لوٹائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے، بس اتنا اس نے شرک کیا اور کفر تولا، اور دیکھیے بعد میں آنے والوں نے کیا اس کے اوپر عمارت اور قلعہ قائم کر دیا۔ اسی طرح یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے غلط نتیجہ اور غلط تفسیر کی، ان کا اسی طرح ایمان اور عقیدہ برباد ہو گیا۔ پھر دیکھیے محمد حنیف اور ان کی جماعت نے پھر معجزات کا سہارا لیا، جبکہ یہ خود بھی تقریروں میں منبر اور محراب پر اور بریلویوں کو جواب دیتے تھے کہ دیکھو معجزہ کسی بھی عقیدے کی دلیل نہیں ہوتا، جس طرح ان لٹریچروں کے اندر پڑھا جا رہا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ دلیل نہیں ہوتا، اس پر صرف ایمان رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے، قانون نہیں ہوتا۔ قانون یہ ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، قانون یہ ہے کہ روح نہیں دوبارہ لوٹائی جائے گی، یہ قانون ہے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عقیدے کی دلیل نہیں ہوتا، ان لٹریچروں میں بھی یہ بات بیان کی گئی۔ اور دیکھیے محمد حنیف اور ان کی پوری جماعت نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کو بے وقوف بنائے، معجزات پیش کیے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو سجدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مقلد تھے اندھے، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، محمد حنیف پر ایمان لائے تھے۔
ہم اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایمان نہیں لائے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے، کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر ایمان لائے تھے کہ ہم نے اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی پر ایمان نہیں لائے تھے، اس نے تو دھول مٹی جھاڑ کر لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ محمد حنیف پر ایمان لائے تھے، کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کو چھوڑ کر محمد حنیف کو الہ بنا لیا، اور وہ آیت سورہ توبہ کی ان پر صادق ہوئی کہ ان مولوی اور پیروں کو انہوں نے رب کی جگہ اپنا رب بنا لیا، انہوں نے رب بنا لیا، انہوں نے غور و فکر نہیں کرا، جبکہ یہ خود منبر اور محراب پر تقریریں کرتے ہوئے کہتے تھے کہ معجزہ کسی بھی عقیدے کی دلیل نہیں ہوتا، اور وہ بالکل صحیح بات کرتے تھے۔ پھر محمد حنیف نے معجزات اور ان کا جو موجودہ امیر ہے یہ تو اتنا حد سے آگے نکل گیا کہ اس نے قرآن کی اس آیت کا ایک حصہ پڑھا اور اگلا حصہ بیان نہیں کرا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اگلا حصہ کھا گیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اگلے حصے کے اندر رد ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح کھا گیا جیسے یہ بریلوی اپنے عقیدے کو پیش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، میں اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے کان، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، بس اتنا بیان کر کے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر جاتا ہے، پھر وہ بندہ نہیں اور رب بن جاتا ہے، پھر اللہ اس میں داخل ہو جاتا ہے یا وہ اللہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگلی بات انہوں نے بیان نہیں کی، اسی طرح ان کا جو امیر ہے اس نے اگلی بات نہیں بیان کی، جبکہ اگلی بات کے اندر وہ سارے ان کے عقیدے کی کلئی کھل جاتی ہے، کیونکہ اگلی بات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں عطا کر دیتا ہوں، تو پھر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ محتاج اللہ کا ہی ہے، وہ اللہ نہیں بن جاتا۔ اسی طریقے سے اس نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اگلی بات کھا گیا کہ اللہ کے حکم سے، یعنی کہ حکم اللہ ہی کا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، وہ تو صرف اعلان کرتے ہیں، معجزہ پیغمبر پہ ظاہر ہوتا ہے لیکن کرنے والا فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھول کر بیان کر دیا کہ ہم نے راستہ بنایا تھا پانی میں، ہم مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ بات اللہ نے کھول کر بیان کر دی۔ تو دیکھیے جب ان کی گرفت کی گئی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت موجزانہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، یعنی کہ رکے ہی نہیں، ایک شرک کر لیا تھا، اسی پہ غور و فکر کرتے شاید اللہ کی رحمت جوش مارتی، بچ جاتے، یعنی کہ انہوں نے شرک کی طے لگا دی، بڑھتے چلے گئے کفر و شرک کے اندر۔ کہا کہ اللہ نے اپنی صفت موجزانہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، یہیں بس نہیں کیا، کہا کہ اللہ اپنی صفت جب چاہے جس کو دے دے۔ یہی تو مشرکان مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنا شریک بنا لیا اور ملکیت بھی اللہ کی ہے، اور یہی بریلوی کہتا ہے۔ تو ان تینوں کے اندر کیا فرق ہے؟ صرف الفاظوں کا فرق ہے، عقیدہ ایک ہی ہے، تینوں کا مشرکانہ عقیدہ۔ تو پھر کہتے ہیں سورج اور چاند ستارے اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں تو انسان بھی انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بتائیے سورج اور چاند ستاروں نے کیسے سجدہ کیا؟ کوئی مائی کا لال نہیں ثابت کر سکتا کہ انہوں نے کیسے سجدہ کیا، نہ ان کے پیر ہیں، نہ ان کے گھٹنے ہیں، نہ ان کی کونیاں ہیں، نہ کندھے ہیں، نہ ہتھیلی ہیں، نہ ماتھا ہے، نہ سر ہے، وہ تو گول ہے۔ سجدہ کیسے کیا اللہ جانتا ہے کہ سجدہ کیسے کیا، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، کیونکہ جس کی تشریح اللہ نے نہیں کی تو تم کون ہوتے ہو کرنے والے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ اہم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کی بحث و تکرار میں نہیں جانا، کیونکہ اس کے بارے میں وضاحت ہی نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر۔ تو پھر دیکھیے اس شرک کے گھوڑے پر بیٹھ کر ایسی ریس لگائی محمد حنیف نے، کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت الرحیم کے 100 ٹکڑے کر ڈالے اور ایک مخلوق کو بھیج دیا اور 99 اپنے پاس، یعنی کہ وہ رکا ہی نہیں، شرک کی دلدل سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور آج دیکھیے ان کی پوری جماعت